اللہ کی رضا کے لیے صدقہ خیرات کرنا، غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کی مدد کرنا، بیوہ عورتوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا بڑے ثواب اور اجر کا کام ہے۔ اس حدیث میں دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ایک بکری ذبح کی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما بقی منہا، کیا بکری کا کچھ حصہ باقی بھی ہے یا سب آپ لوگوں نے صدقہ خیرات کر دیا؟ دیکھیے بات کتنی حکمت والی ہے، اس پہ غور کریے گا۔ قالت، حضرت عائشہ نے کہا کہ ما بقی منہا الا کتفہا، کہ بکری سب کی سب بانٹ دی گئی، سب تقسیم کر دی گئی، سارا گوشت بانٹ دیا گیا، صرف اس کے کندھے کا گوشت رہ گیا، کندھا بچا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بقی کلھا غیر کتفہا، یعنی اے عائشہ جان لو کہ کل کی کل بکری بچی ہوئی ہے، پورا گوشت بچا ہوا ہے، صرف کندھا نہیں بچا، کندھا آپ لوگوں نے رکھ لیا، وہی نہیں بچا، باقی تو سب بچا ہوا ہے۔ اب یہ غور کریے، اللہ کے نبی کتنی دور سے بات بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو تم نے تقسیم کر دیا وہی بچا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے ہاں وہ محفوظ ہے، وہ بچ گیا، وہ محفوظ ہے، اور جو آپ نے نہیں بانٹا وہ اللہ کے ہاں نہیں پہنچا، وہ محفوظ نہیں، وہ تو ہم کھا جائیں، وہ تو ہم کھا جائیں گے، تو وہ اللہ کے ہاں محفوظ نہیں ہوا، جو تم نے تقسیم کر دیا وہ محفوظ ہو گیا۔ کتنی حکمت والی بات ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنا یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو کتنی بڑی چیز ہے کہ انسان اگر صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا اس سے غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی دور ہوتی ہے، کسی بات پر اگر اللہ رب العالمین ناراض ہو۔ اور جو حدیثوں میں یہ چیز کا بھی ذکر ملتا ہے کہ صدقہ خیرات کرنے سے مصیبتیں اور بلائیں بھی ٹل جاتی ہیں۔ لہٰذا زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات کرتے رہیے، غریبوں مسکینوں کی مدد کرتے رہیے، تاکہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو سکے، اس کے غضب سے بچ سکیں، مصیبتیں اور بلائیں ٹل سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے۔ اس طریقے کی دینی ویڈیو آگے بھی آتی رہیں گی، یہ چیز ہماری حوصلہ افزائی